الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا ومنجانا ومأوانا قائدنا وقدوتنا وهادينا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ تمہیں قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، اس کا شکر، اس کا احسان، اس کا لطف، اس کا کرم، اس کی عنایت کہ جس کی پاک ذات اس کائنات کی خالق ہے، وہ اس کائنات کا رازق ہے، وہ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، وہ مسجود مطلق ہے، وہ معبود برحق ہے. بے حد و بے حساب درود و سلام آقا و مولا رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم امام محتشم رسول مکرم معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ پر کہ جو انسانیت کے حقیقی محسن ہیں، جنہوں نے انسانیت کو حقیقی انسان کا رنگ دیا، جنہوں نے بے راہ رہوں کو دوسروں کا ہدایت کرنے والا بنایا کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ حضور علیہ السلام کا فیض، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کہ جس نے عرب کے ان لوگوں کو کہ جو شائستگی سے بالکل دور تھے، انہیں ایک انقلاب کے ذریعے اس دنیا کے شائستہ ترین لوگوں میں شامل فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے فیضان سے حصہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سلسلہ درس حدیث چل رہا ہے، تو آج وہ احادیث میں آپ کے لیے منتخب کر کے لایا ہوں کہ جنہیں بڑے بڑے علماء اور محدثین نے اپنی زندگیوں کے لیے منتخب کر لیا.
احادیث بہت زیادہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے فرامین مختلف کتب میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مختلف محدثین کو بہت زیادہ احادیث یاد تھیں، جیسا کہ آپ کو پچھلے جمعوں میں بتایا گیا کہ امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ، ان کو لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں یاد تھیں، لیکن انہوں نے کچھ احادیث کو منتخب کیا اور اپنی زندگی کے لیے سبب بنا لیا۔ آج ہم ان احادیث کا ذکر کریں گے۔ یقیناً علماء نے جن احادیث کو لاکھوں کے ذخیرے میں سے منتخب کیا وہ بہت جامع حدیثیں ہوں گی، ان کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہوگا۔ سراج الامہ، امام الائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی فقہ کے ہم مقلد ہیں، ہم پیروکار ہیں۔ آپ ایک بہت بڑے فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے محدث تھے۔ محدث کون ہوتا ہے؟ کہ جسے نہ صرف احادیث کا ذخیرہ یاد ہوتا ہے بلکہ وہ ان احادیث کے ذریعے ہمیں مختلف قسم کے مسائل استنباط کر کے بتاتا ہے کہ فلاں حدیث سے فلاں مسئلہ ثابت ہوتا ہے، فلاں حدیث سے فلاں مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی ذات ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمیں مسائل نکال کر بتائے اور ہمارے لیے آسانی کر دی۔ روایات میں آتا ہے بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے جن کا نام حماد تھا ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بیٹے، مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ فرمایا کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اتنی حدیثوں کا ذخیرہ میرے ذہن میں موجود ہے، اور ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 5 حدیثیں نچوڑ کر لب لباب بنا کر میں نے وہ منتخب کی ہیں جن پر میں نے ساری زندگی عمل کیا ہے۔ اب اتنے بڑے امام ہیں، ہر حدیث اہمیت کی حامل ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جو الفاظ ادا ہو گئے وہ الفاظ حقیقت پر مبنی ہیں۔ وہ کہا تھا نا کسی شاعر نے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو شب ہے، کہا کہ شب کو جو کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ جیسا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ویسے پورا فرما دیا، اور اللہ نے خود قرآن مجید میں سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، آپ کی زبان حق ترجمان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی شدہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ہر حدیث اہمیت کی حامل ہے، لیکن 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کو منتخب کیا اور اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ ان 5 حدیثوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، لازمی طور پر ان پہ عمل کرو۔ پہلی حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ جو بھی تم کام کر رہے ہو اس کام کے اچھے یا برے ہونے میں تمہاری نیت کا 100% عمل دخل ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہو جو ظاہری طور پر دکھنے میں کوئی دینی کام نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اگر تم نے اس اچھی نیت کو شامل کر لیا اس عمل کے کرنے میں، تو اس عام سے کام کو بھی فضیلت مل جائے گی اور اس کام پر اللہ کی بارگاہ سے تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ جیسا کہ ہم پانی پیتے ہیں، یہ مثال آپ نے سنی ہوگی، پانی سب پیتے ہیں، مومن بھی پیتا ہے، کافر بھی پانی پیتے ہیں، یہ جسمانی ضرورت ہے، ہر شخص یہ کام کرتا ہے،
لیکن کافر کے غیر مسلم کے پانی پینے میں اور مومن کے پانی پینے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ پانی پیتا ہے کہ اس کے جسم کو گروتھ ملے گی، نشو و نما ملے گی، اس کے جسم کو پانی کی جتنی ضرورت ہے وہ پانی جو ہے پوری کرے گا۔ اور جو مومن ہے جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کے ذہن میں کافی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ذہن میں یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ پانی میرے جسم کے لیے ضروری ہے، ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ پانی پینا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صرف اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس بات کی وجہ سے اب وہ پانی پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، اپنے جسم کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اسے اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اب یہ بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ پانی پینے میں 6 سنتیں شامل ہیں۔ کون سی ہے؟ پانی دائیں ہاتھ سے پئیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے پئیں، پانی کو دیکھ کے پئیں کہ اس کے اندر کوئی چیز تو نہیں ہے، پانی بیٹھ کر پئیں، پانی 3 سانس میں پئیں، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ تو پانی پینا ایک عمل ہے، لیکن نیت درست رکھتے ہوئے ہم نے ان 6 چیزوں پہ عمل کیا جن میں ہمارا زور بھی نہیں لگا، جن میں ہمیں تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑی، صرف ذہن میں یہ بات لائے کہ 3 سانس میں پینا حضور کی سنت ہے، بیٹھ کے پینا حضور کی سنت ہے، اسے دیکھ کے پینا کہ اس میں کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچانے والی تو نہیں، یہ حضور کی سنت ہے، دائیں ہاتھ میں پکڑ کے پینا حضور کی سنت ہے، کچھ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حضور کی سنت ہے، کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ آپ کے جسم کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور حضور علیہ السلام کی 6 سنتوں پر عمل کرنے کا بھی آپ کو موقع مل گیا۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اس کا حسن ہے، یہ مطلب کہ آپ اپنے زندگی کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیت اچھی ہوتی ہے تو اس صرف ذہن نیت کیا ہے؟ سوال یہ ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کیا ہے؟ وہ نیت آپ کے اس ذہن کی سوچ کا نام ہے، آپ کے اس ارادے کا نام ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے اس کام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے صرف ذہن میں سوچ بنائی، آپ کو ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ گھر بناتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، جن کو نہیں توفیق ملی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنا گھر جب بناتے ہیں تو اس میں وینٹیلیشن کے لیے، ہوا کی آمد و رفت کے لیے روشن دان رکھے جاتے ہیں، کھڑکی رکھی جاتی ہے۔ اب ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ روشن دان رکھ رہے ہیں، یہ وینٹیلیشن کے لیے کام آئے گا، ہوا کی آمد و رفت ہوگی، کمرے کا ٹیمپریچر اور درجہ حرارت معتدل رہے گا، بیلنس رہے گا، موسم کی شدت سے ہم بچے رہیں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہی، لیکن اگر ذہن میں یہ رکھ لیا کہ روشن دان اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس سے اذان کی آواز ہمارے گھر میں آیا کرے گی، روشن دان تو آپ نے بنانا ہی تھا لیکن آپ نے ذہن میں ایک ارادہ کر لیا، ایک نیت کر لی، جب تک وہ روشن دان قائم رہے گا آپ کی اس نیت کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ میں نے 2-3 جمعہ پہلے بھی آپ کے سامنے ایک بات گزارش کی تھی کہ نماز الحمدللہ سب ادا کرتے ہیں اور کچھ اضافی نوافل ہوتے ہیں جو ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن آسانی فراہم کی گئی کہ نماز عشاء تم جماعت سے ادا کرو، نماز فجر جماعت سے ادا کرو، اس کے درمیان تم سوتے رہو گے لیکن تمہارے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں درج کرتے رہیں گے، گویا کہ اس نے پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ دین بہت آسان ہے، دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، صرف وہ ذہن کا جو ارادہ ہے، وہ ذہن کے اندر جو سوچ ہے، اس سوچ کو ہم نے اچھا کرنا ہے، اسے خوبصورت کرنا ہے، اس میں حسن پیدا کرنا ہے۔ جب ہماری سوچ میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، ہماری فکر میں بیوٹی پیدا ہو جائے گی، ہمارے ارادے میں حسن پیدا ہو جائے گا تو ہمارا نامہ اعمال بھی حسین ہوتا چلا جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے اپنے ذہن میں نیت بنائی ہے۔ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا لیکن اچھا کام اس لیے کیا کہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو
تو وہ اچھا کام اس کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ بیٹی کو جہیز دیا، گفٹ کہہ لیں، جہیز نہیں کہیں، گفٹ کہہ لیں۔ بیٹی کو گفٹ دیا شادی کے موقع پر، اچھی بات ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ نے اسے گفٹ دیا، ہدیہ دیا، لیکن اس ہدیے کی تشہیر کی، لوگوں کو بلایا کہ آؤ آ کے دیکھو، ہم اپنی بیٹی کو یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، تو اس گفٹ کو دیکھنے کے لیے وہ بیٹی بھی تو آئی نا کہ جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی صحیح سے نہیں پکتی۔ آپ نے تو اپنے اس گفٹ کی تشہیر کر دی، آپ نے تو لوگوں کو بتا دیا کہ ہم نے اللہ نے ہمیں اتنا عطا فرمایا ہے اور ہم اتنا اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، بابا تم دے رہے ہو تو، لیکن اس غریب کی بیٹی کا دل تو نہ توڑو نا کہ جن کے گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ کام اچھا تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ تم مدد کر رہے تھے، اس کی خیر خواہی کر رہے تھے، لیکن اس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچی، اب یہ کام آپ کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو مدد کرتے ہیں، خیر خواہی کے طور پر راشد دیتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، بعض کا مزاج یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ راشد دینے گئے تو اس شخص کو ساتھ کھڑا کر کے تصویر بنوا لی، میں اسے راشد دے رہا ہوں، اگلے دن وہ تصویر سوشل میڈیا پہ ڈال دی، فیس بک پہ ڈال دی، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، ہر جگہ چلا دی کہ جناب میں راشن تقسیم کر کے آیا ہوں۔ آپ کی نیت، آپ نے راشن تو تقسیم کیا، لیکن معاذ اللہ آپ کی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا نہ تھی، آپ کی نیت سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنا تھی، آپ کو شہرت مل گئی، اب اس عمل کا کوئی ثواب آپ کے ذمہ نہیں ہے، اللہ آپ کو نہیں۔ یہ احادیث کا خلاصہ ہے۔ قیامت کے دن 3 لوگ آئیں گے، قاری بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا، ایک اور شخص بھی ہوگا، مالدار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھئی یہ سخی، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تو نے مجھے بہت مال عطا فرمایا تھا، وہ سب مال میں نے تیری بارگاہ میں لٹا دیا۔ ہاں بھی شہید، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تو نے مجھے بڑی عزیز چیز جان عطا فرمائی تھی، یہ جان میں نے تیرے نام پر قربان کر دی۔ ہاں بھی قاری صاحب آپ نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے اپنی ساری زندگی قرآن کی قرات کرنے میں خرچ کر دی۔ فرمایا جائے گا تم تینوں جھوٹے ہو، کیوں؟ سخی کی نیت یہ تھی کہ میں سخاوت کروں گا، لوگوں میں شہرت پھیلے گی کہ یہ شخص بہت سخی ہے۔ قاری کو کہا جائے گا تو بھی جھوٹا ہے کہ تو قرآن کی تلاوت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تیری بلے بلے کریں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ تیرا نام لیں، لوگوں نے تیرا نام لے لیا۔ اور اے شہید، تو اپنے نام کے ساتھ شہید لکھوانا چاہتا تھا، تو نے اپنی جان اس لیے دی کہ تو میری رضا نہیں چاہتا تھا، بلکہ تو لوگوں میں اپنا نام مشہور کروانا چاہتا تھا۔ تم کو جو چاہیے تھا وہ تمہیں دنیا میں حاصل ہو گیا، اب ان تینوں نیک اعمال کا میری بارگاہ سے تمہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کتنے بڑے کام ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ شہید کے بارے میں فرمایا کہ جب شہید ہو جائے اللہ کے نام پر تو تم اسے مردہ کہنا تو دور کی بات، اسے مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اور سخی کرنے کی، سخاوت کرنے والے کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے باوجود نیت میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تو وہ بہت بڑے بڑے اعمال بھی نہ صرف ہمارے لیے ذریعہ نجات نہیں بنے بلکہ وہ ہمارے لیے وبال جان بھی بن گئے۔ تو بنیادی چیز کیا کہ نیت درست رکھنی ہے۔ دوسری حدیث پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن مسلمان کے اسلام کا، دین کا حسن یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سے غیر ضروری چیزوں کو خارج کر دے، وہ اپنی زندگی میں سے غیر ضروری چیزوں کو نکال دے، وہ چیزیں جو اس کے دین کو، جو اس کی دنیا کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، وہ ان چیزوں کو نکال دے۔ تیسری حدیث مبارکہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
اپنے دوست کے لیے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کی جائے جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ایمان کے نقطۂ کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ تم نیکی کے کمال کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر دیتے۔ یہی تو ایک مومن کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا، اب جو بچا کھچا کھانا ہے میں اسے خیرات کر دیتا ہوں۔ خیرات تو کرتی، لیکن نیکی کی خوبصورتی اور نیکی کا کمال یہ ہے کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو جیسا کھانا تم کھا رہے ہو بالکل ویسا ہی کھانا اپنے ہمسائے کو بھی کھلاؤ، اس شخص کو بھی کھلاؤ جسے تم سے زیادہ کھانے کی ضرورت ہے، اسے بھی کھلاؤ جو کتنے دن سے اپنے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں اتار سکا۔ ایمان کا کمال اور نیکی کا کمال اسے حاصل ہوتا ہے جو اپنی محبوب ترین چیز دوسرے کو ایثار کر دے، دوسرے پر قربان کر دے۔ چوتھی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، فرمایا کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے حلال کرتا ہے وہ بھی واضح ہو چکی قرآن و حدیث کی روشنی میں، والحرام بین، اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے حرام کرتا ہے وہ بھی قرآن و حدیث میں واضح کر کے بیان کر دی گئی۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں یعنی جن کا ذکر نہیں کیا گیا وہ مشتبہ چیزیں ہیں، تم میں سے جو ان سے بچ جائے گا وہ اپنی عزت بھی بچا لے گا اور اپنا ایمان بھی بچا لے گا۔ اور اس کی حدیث مبارکہ کا آخری حصہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، فرمایا کہ سنو، توجہ سے سنو کہ دل میں، اس جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا اصلاح پذیر ہو جائے، اچھا ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، سارا جسم اچھا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس گوشت کے ٹکڑے میں فساد پیدا ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے تو پورے جسم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ عرض کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ فرمایا الا، خبردار، توجہ سے سنو، وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ تمہارا دل ہے۔ اگر تمہارا دل نیکی کے کاموں کی طرف رغبت رکھتا ہے تو تمہارے سارے جسم پر بھی نیکی کا ظہور ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دل میں برائی نے جگہ حاصل کر لی ہے تو پھر تمہارے سارے جسم پر برائی کا ظہور ہوگا۔ یہی ایک کنٹرول روم ہے کہ جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر اس چیز پر ریسرچ کی گئی تھی کہ انسان کی سوچیں منتشر ہو جاتی ہیں، ہر کسی کا کوئی گول ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کا گول یہ ہے کہ اس نے اپنے اس گریڈ کو یعنی کہ مکمل کرنا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ایک بزنس مین کا گول یہ ہے کہ وہ اپنے بزنس کو ترقی دے، ترویج دے۔ ایک استاد کا گول یہ ہے کہ وہ اچھے شاگرد تیار کرے۔ ہر شخص کی زندگی میں کئی اچھے گول ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اس نے حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن انسان کی سوچ منتشر ہو جاتی ہے، بھٹک جاتا ہے، دائیں بائیں چلا جاتا ہے، اور جو اس کا ہدف ہے وہ اسے پورا نہیں کر سکتا۔ تو اس چیز کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو اس میں پہلی چیز جو لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی باڈی وہی کچھ کرتی ہے، وہی آؤٹ پٹ دیتی ہے جو اس میں ان پٹ کیا جاتا ہے۔ جو ان پٹ ہے، جو انفارمیشن آپ کے دماغ میں آ رہی ہے، جو باتیں آپ کے دل تک پہنچ رہی ہیں، اس کان کے رستے، اس آنکھ کے رستے، اس دماغ کے رستے جو کچھ آپ کے دل میں جا رہا ہے وہی سب کچھ آپ کی زندگی میں اپلائی ہوگا۔ اگر یہ چیزیں اچھی ہوں گی، کانوں سے قرآن کی تلاوت سنی جائے گی، آنکھوں سے قرآن کی زیارت کی جائے گی تو دل نور علی نور ہو جائے گا، تو زندگی میں بھی نور آ جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کانوں سے میوزک اندر جا رہا ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں
کہ یہ دل جو ہے نا جی، دل، اس کی صورت ایک تالاب کی طرح ہے، ایک جھیل کی طرح ہے، جس کے اندر پانی آنے کا رستہ ایک کان ہے، ایک آنکھ ہے اور ایک دماغ ہے۔ جو آپ سنتے ہیں وہ آپ کے دل میں جاتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے دل میں جاتا ہے، جو آپ سوچتے ہیں وہ سب آپ کے دل میں جاتا ہے، اور جب سب کچھ آپ کے دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر جو آپ کا دل چاہتا ہے وہی آپ کا جسم کرتا ہے۔ اگر اس دل کی طرف جانے والے رستوں سے اللہ کے احکام کی تعلیمات جائیں گی تو اس جسم پر بھی اللہ کے احکام کی تعلیمات جاری ہوں گی۔ اگر خدا نہ خواستہ معاملہ دوسری طرف ہے تو ہمیں توجہ دینی ہے کہ ان پٹ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جیسی ان پٹ ہے 100% ایشورٹی ہے کہ جو کچھ ان پٹ کیا جا رہا ہے وہی آپ کا جسم کام کرے گا۔ 5ویں حدیث مبارکہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میں نے یہ حدیث مبارکہ 2 دفعہ پہلے آپ کے سامنے ذکر کی ہوئی ہے۔ جو بھی حدیث مبارکہ اٹھائیں، جو بھی ٹاپک اٹھائیں، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ سامنے موجود ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کی تیزی سے اور جس کی زبان کی تیزی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ 5 حدیثیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور وصیت کی کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور ان 5 لاکھ حدیثوں کا جب میں نے نچوڑ نکالا، جب میں نے لب لباب اکٹھا کیا، جب میں نے اس کی کریم نکالی تو وہ یہ 5 حدیثیں تھیں۔ اے بیٹا، ان حدیثوں کو آئینہ بنا لو اور روزانہ اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھا کرو اور اپنا محاسبہ کیا کرو کہ کیا تم نے آج کے دن ان 5 حدیثوں پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی احادیث کے نور سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات مبارکہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر عمل، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے نور سے اپنی زندگیاں، اپنی قبر، اپنی حشر روشن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔